والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جن حضرات نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ بھی ساتھ مل جائیں اور بابا سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی تہذیب، نہ کسی اور کا رنگ، نہ کسی اور کا انداز۔ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے۔ غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں
اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے, جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی, محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں, تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, تیری تو برادری کوئی نہیں, تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور منبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو, میرے غریب پر تان نہ کرنا, کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ اینک چھوڑ دو, اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال ابشی آ رہے تھے, وہ قوم کے ابشی تھے, رنگ کالا تھا, لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال ابشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو ابشی تھا, پہلے تو کالا تھا, جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا, پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرہ خیال کرے دولت کی نا انصافی نے اور تمہاری دولت کی بندی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے, شرابی اور عیبی بنایا ہے, اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے وہ ذرا اینک بدلے. دنیا میں بڑے لوگ تھے, بڑا کچھ تھا, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا, جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا, لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں. فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے. اور دوسری, ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں, ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں, اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے, اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ. وقار, خودداری, عزت نفس, اس کی طرف توجہ کرو. اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا, فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا, تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. حضرت ابو بکر سن رہے تھے, حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے, ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا. قریب غلام کھڑے تھے, ان سے کہا, ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ, خود نیچے اترے, خود درہ اٹھایا. دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی. غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا. فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. تھوڑی روزی پہ گزارا کر, عزت کے ساتھ رہ, خودداری کی زندگی جی. میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح, فراڈ سے صحیح, کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح, کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح, مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے, نہ بھکاری بن, نہ اپنے آپ کو رسوا کر, تھوڑے پہ گزارا کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے. مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے, لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ملت کے جوان سن, تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا, 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا, میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں. ایک صحابی آئے, آ کے سوال کیا, عرض کی حضور فقیر ہوں, بھوکا ہوں, غریب ہوں. اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے, تیرے دروازے پہ کو لینے آیا. حضور میں بھکاری ہوں. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب
کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے آبی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو، ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب، میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا، وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا، وہ اور ہے۔ سن میرے حبیب نے کیا فرمایا، فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا،
अमीरों के सामने दुख न फोलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा।